مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں اعتکاف سے ہوں، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا، چاہے اپنی مادری زبان میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے، مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ جائز نہیں۔ اگر اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو ضمناً مسجد میں کھانا پینا وغیرہ جائز ہو جائے گا۔ اور نیت کھانے پینے کے لیے نہیں کریں گے، نیت ثواب کے لیے کریں گے۔ اب اعتکاف کی نیت نہیں تھی، کھانے کی ضرورت پیش آ گئی، سونے کی ضرورت پیش آ گئی، دم کیا ہوا پانی پینے کی نوبت آ گئی، تو اب ایسی صورت میں ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کر لیں، تھوڑا ذکر و اذکار کر لے یا تھوڑی نماز پڑھ لے، اس کے بعد اگر چاہے تو کھائے پیے سوئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ سوال کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دور جدید کا نام آتے ہی کمپیوٹر ذہن میں آتا ہے۔ دنیا کے ساتھ ساتھ دینی فوائد بھی رکھتا ہے۔ بچوں کو کس عمر میں کمپیوٹر دیا جائے، ارشاد فرما دیں۔ ساحل کو دور جدید کا نام یاد آتے ہی اب کمپیوٹر یاد آتا ہے۔ ضروری ہے کہ بچوں کو یاد آتا ہو۔ دور جدید کا تصور ہوتے ہی ہو سکتا ہے کہ مدینے کی فلائٹ یاد آتی ہو کہ پہلے تو اونٹوں اور گھوڑوں پر جاتے تھے، راستے میں کتنے فوت ہو جاتے تھے، پیدل سفر کرتے تھے، اب تو یوں پھر سے اڑے اور گھنٹوں میں وہ مدینہ آ گیا۔ تو اپنا تصور ہوتا ہے۔ ساحل کو بھی چاہیے کہ مدینہ یاد کیا کرو، کمپیوٹر کو یاد کیا کرنا تھا یار۔ تو بہرحال یہ کہ بچوں کو تو ان جدید آلات سے بچانے میں عافیت ہے۔ اب بچانا یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بچائے کس طرح۔ اب تو بچے کو بہلانے کے لیے بھی یہ آلہ مل گیا۔ پہلے وہ گھنگرو بجاتے تھے بچے کو بہلانے کے لیے، اب وہ اسی پر اپنے فون وغیرہ پر ایسے ٹیون ہوتے ہیں اور ایسے کارٹون لا کر اس کی آوازیں نکل کر وہ بچے کو دکھاتے تو بچہ گم ہو جاتا ہے، اس کو دیتے تو آپ بالکل سارا بھول جائیں۔ اس طرح کے اب انداز آ گئے۔ آپ بچے کو شروع سے ہی یہ
ان آلات کا خوگر بنایا جا رہا ہے. 2 سال کے بچے مطلب چلا لیتے ہیں، کچھ نہ کوئی حصہ اس کا چلا لیتے ہیں، آن کر لیتے ہیں، ریکارڈنگ کر لیں گے، کبھی کبھی کچھ، کبھی کوئی اپنی دباتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ان کو ان کے کارٹون یا جو بھی ہے وہ مل جاتے ہیں. انہیں اس طرح کا ماحول بنتا جا رہا ہے. تو اب عمر کی قید تو رہی نہیں. تو میں تو یہی عرض کروں گا کہ بچہ ہو یا بڑا، بلا ضرورت ان چیزوں کو ٹچ نہ کرے. ان میں بھلائی بھی ہے لیکن کم. اب برائی غالب ہے، استعمال اس کا بہت غلط کیا جا رہا ہے، اگرچہ اس کا درست استعمال موجود ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. زرا سب سے پہلے کس نے بنائی؟ حضرت سیدنا داود علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے. زرہ ہوتی کیا چیز ہے بابا؟ لباس ہوتا ہے جو اب تو خیر وہ اب انداز تبدیل ہو گیا. پہلے وہ تیر تلوار کی جنگ ہوتی تھی نا، تو وہ ایک دھات کی وہ زرہ بناتے تھے جو مطلب پہنی جاتی تھی، تلوار کے وار وغیرہ سے بچت ہو. یہ جنگی ایک چیز ہے، جنگ میں کام آنے والی چیز ہے. اب وہ بلیٹ پروف جیکٹ ہوتے ہیں، وہ پہنتے ہیں کہ وہ گولی اس پہ لگے تو اثر نہ کرے. اس طرح کے سینے کی طرف ہوتا ہے، سر میں پہننے کا آتا ہے، سامنے سے گولی آئے تو اثر نہ کرے. اب اس میں بھی نقلی آتے ہوں گے، آر پار ہو جاتی ہوگی گولی. تو مجھے یاد پڑتا رینجرز یہ جیکٹ پہنتے ہیں، بلیٹ پروف جیکٹ. اور یہ بتا دوں کہ بلیٹ پروف جیکٹ یہ اس کا بھی جرم ہے پہننا. ڈاکو اور پہنتے ہوں گے، وہ 2 نمبر سے حاصل کر کے قانونی جرم ہے. اس کے بھی غالباً لائسنس ہوتا ہے، اس کے بغیر بلیٹ پروف جیکٹ حاصل نہیں کر سکتے. کوئی دہشت گرد ورنہ تو آسانی سے استعمال کرتے اس کو اور بچ کے نکل جاتے. تو یہ دشواری ہے اس میں، اور صحیح ہے. اس طرح کے جو قانون ہوتے ہیں ہم عوام کے لیے بھلا ہوتا ہے اس میں. تو اب فوجی یا پولیس استعمال کرے گی یا رینجرز استعمال کرے گی تو وہ یہ تو ہے، ان کو مطلب قانون نافذ کرنے والے لوگ ہیں، یہ پہنتے ہیں، صحیح کرتے ہیں. ہم کو ضرورت بھی عوام کو نہیں پڑتی. عام طور پہ کس کو پڑتی ضرورت؟ اتنی ہیوی ہوتی ہے یہ پہن کر بھی آدمی بیزار ہو جائے، تکلیف دہ ہوتی ہے. اور گرمیوں میں تو خاص کر پریشان کر دے. نہ ہر ایک کوئی پہنے، اس کو مزہ بھی نہ آئے پہننے میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام احمد رضا ہے، میں علاقہ آگرہ تاج بہار کالونی میں رہتا ہوں. میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے، آئینہ دیکھتے وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی، میری سیرت بھی اچھی بنا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان، میرا نام محمد اویس رضا اتاری ہے. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ وہ کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ جن کے ہاتھ میں لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا؟ حضرت سیدنا داود علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان، یہ ارشاد فرماتے ہیں یہ دریا ہے، اس میں ہر قسم کا پانی آتا ہے، کیا اس سے وضو اور غسل ہو جائے گا؟ کتنے اس میں ہے کہ وضو ہوتا ہے اس کی تائید میں. ہاں یار، یہ سمندر میں تو گٹر لائن بھی جاتی ہے، حاضرین سے پوچھتے ہیں ہے نا. سمندر میں گٹر کی لائن، سیوریج، یہ سارے شہر کے گٹر کا پانی جاتا ہے. تو بتائیے سمندر کا پانی اس سے وضو ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے؟
ہوتا بھی کڑوا ہے, کھاری. جب وضو ہوتا ہے, یہ کتنے اس میں ہے کہ وضو ہوتا ہے, اس کی تائید میں وہ ہاتھ کھڑا کرے. کافی ہاتھ اٹھ رہے ہیں, کافی ہاتھ اٹھ رہے ہیں. اچھا, جو تائید میں نہیں ہے وہ ہاتھ اٹھائے. اس کو کیا انعام ملے گا؟ سمندر کا پانی, گٹر کا پانی مل جائے تو ناپاک ہو جاتا ہے, مگر اس کی صورتیں پھر وہ میں عرض کروں گا. یہ سمندر ٹاٹے مارتا ہو سمندر ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں گٹر کا پانی مکس ہے, تو اس کا کیا مطلب, یہ ناپاک ہے پاک ہے؟ جو ناپاک کا جن کو یوں لگتا ہے وہ ہاتھ اٹھائیں. ناپاک کہنے والے تو کم ہے, نہیں ہے. اچھا, نہر میں بچے نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا, نہر جا رہی ہے, اب نہر کے پانی کا کیا بنے گا؟ پاک رہا یا ناپاک ہو گیا؟ پاک رہا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, معلومات اچھی ہو گئی ہے. باپا جو درست جواب دے ان کو مدینے کی دعا دینے ہیں. ہاں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی, اور جن کو درست جواب نہیں معلوم تھا ان کو بھی یہ پتہ چل جائے گا, ان کو بھی اللہ مدینہ دکھائے, سب کو, سب کے صدقے مجھے بھی دکھا دے, مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دکھا دے. یہ سمندر ہوا یا نہر ہوئی, مائے جاری, دہ در دہ یعنی 100 ہاتھ یا 25 گز یا 225 فیٹ, یہ پانی جو ہے یہ جاری پانی کہلاتا ہے. اب اس سے زیادہ جتنا بھی ہو تو سمندر جاری پانی ہے, ندی جاری پانی ہے, نہر بھی بڑی بڑی ہوتی ہے, جاری پانی ہے. پھر اس کی شرط ہے کہ وہ اتنا پانی اتنا گہرا ہو کہ ہاتھ اٹھانے سے مٹی نہ کھلے, زمین نہ کھلے. تو اب یہ جیسے, تو یہ پانی جو ہے دہ در دہ, اس میں اگر پیشاب کر دیا کسی نے یا نجاست مل گئی تو یہ اس وقت تک ناپاک نہیں ہوتا جب تک اس پانی میں نجاست کی وجہ سے بو, رنگ یا اس کا مزہ یعنی ٹیسٹ چینج نہ ہو جائے. یا تو نجاست کی وجہ سے رنگ بدل گیا تو ناپاک, نجاست کی اس میں بدبو آ گئی, نجاست کی بو آ گئی, ناپاک. یا نجاست کی وجہ سے, اس میں نجاست کی وجہ سے ٹیسٹ آ گیا یعنی ذائقہ آ گیا اس کا, تو یہ ناپاک, ورنہ پاک. ورنہ تو ہمارا وہ نظام چل ہی نہیں سکتا. جیسے بارشوں میں پانی کھڑا ہوتا ہے, اس میں بھی بہت کچھ گندگیاں ملتی رہتی ہیں, لیکن یہ جب تک وہی جو اوصاف ثلاثہ اس کو بولتے 3 وصف نجاست کی وجہ سے, ویسے کالا رنگ ہے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا. تو آپ کے بال بھی کالے ہیں تو کیا ناپاک ہے کالے بال؟ کعبہ شریف کا غلاف بھی کالا ہے تو سر کالا ہونا وہ ناپاک ہی نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں بارش کا پانی ہے کالا کالا میلا میلا, یہ ناپاک ہے. نہیں, نجاست کی وجہ سے رنگ آئے, چاہے کالا نہیں پیلا ہی آئے, تب بھی نجاست کی وجہ سے یہ رنگ جو پیلا ہوا, نجاست پیلی تھی, تو اب یہ ناپاک. یہ بھی دادر دا, اور دادر دا سے کم ہے. مثلا آپ کے گھر کا پتیلا, پتیلے میں ایک قطرہ بھی پیشاب کا چلا گیا, ناپاک. شربت کی دیگ ہے, دیگ میں ایک قطرہ بھی پیشاب کا چلا گیا, وہ ناپاک. کہ یہاں یہ اوصاف ثلاثہ یعنی نجاست کی وجہ سے رنگ بو مزہ چینج ہونے کی مطلب انتظار نہیں ہوگا. چاہے خوشبو میں کوئی فرق نہ پڑا ہو, خوشبودار شربت ہو, لیکن پتہ ہے ہم کو بالکل یقینی معلوم ہے کہ اس میں پیشاب کا قطرہ گیا ہے, تو اب یہ دیکھ ناپاک ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد اسماعیل اتاری بول رہا ہوں ایبٹ آباد صدر بازار سے. میرا امیر علیہ سنت سے سوال ہے, یہ ایک مسجد کے باہر لکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو, اس کا تفصیلی طور سے جواب دے. یہ تو جگہ جگہ قرآن پاک میں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ
اجر کریم، یعنی وہ اضعافا کثیرہ، اس طرح کے الفاظ بہت زیادہ ہیں. وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ وہ اللہ کو قرض حسن دیتے ہیں. کون ہیں کہ جو اللہ کو قرض حسن دے؟ یعنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر صدقہ و خیرات کرے اچھی نیت کے ساتھ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہتر بدل اس کو عطا فرمائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اکبر علی نام ہے میرا، اور میرا امیر اہل سنت سے ایک سوال ہے ہمارے کام کے ریگارڈنگ، کہ کوئی جناب ہمیں بنانے آتا ہے، لیپ ٹاپ کوئی بھی بنانے آتا ہے، تو جب آتا ہے وہ ہمارے پاس تو بالکل ڈیڈ ہوتا ہے، لیکن جب ہم کام کر لیتے ہیں اس کے اوپر تو ڈیڈ ہونے کے بعد جب ہم اس کو آن کر کے دیتے ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس کی بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہمارے پاس ہی ہمارے سامنے ہر چیز چیک کرے، اس کی جو چیزیں اس پہ لگی ہوئی ہے، جو چیز خرابی ہے، وہ سب چیز چیک کرے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ اجرت طے ہونے کے بعد بھی وہ ہمیں اجرت تو دے جاتا ہے، لیکن جب وہ گھر لے جاتا ہے اس کے بعد وہ وہاں سے ہمیں فون کرتا ہے کہ میری مشین میں یہ نہیں ہے، یہ خراب ہے، یا ویسا ہے یا ویسا ہے. تو اس کے بارے میں مجھے پوچھنا تھا کہ اس کے بارے میں ہماری شریعت ہمیں کیا گائیڈ کرتی ہے. آپ نے جب اس کو واقعی درست بنایا، خود دھوکہ نہیں دیا، کچھ بھی صحیح بنا لیا، اور وہ اجرت بھی طے ہو گئی، اب آپ یہ چلا گیا وہاں سے، اب اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، اور بول بھی رہے ہیں کہ دیکھ لو بھائی، تو اس میں ظاہر ہے کہ اس کاریگر کا کوئی قصور تو ہے نہیں. اب وہ راستے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، جھٹکا آ سکتا ہے، یہ مشینری ہے، شیطانی چرخہ اس کو بولتے ہیں عام مطلب ایک محاورے کے طور پہ. یہ یوں جھٹکے میں خراب ہو جاتا ہے، کروڑ روپے کی مشینری ایک دم سے بیکار ہو جائے گی. تو یہ چلا، جھٹکا آ گیا، کچھ بھی ہوا، اب اس کا ذمہ دار وہ گاہک کے کسٹمر ہے، کاریگر نہیں ہے. ہاں وہاں یہ چیک کرتا اور کوئی خرابی یہ پکڑ لیتا تو کاریگر کو وہ بتا سکتا تھا کہ ابھی یہ یوں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر کوئی شخص ہم سے کمپیوٹر لے کے جاتا ہے یا لیپ ٹاپ خریدتا ہے اور 1 ہفتے 10 دن بعد واپس ریٹرن دے کے چلا جاتا ہے، اور ہم دوسرے کسی کسٹمر کو وہ نیا کہہ کر بیچ سکتے ہیں یا ریفربش کہہ کے بیچ سکتے ہیں یا نہیں؟ ہے تو اب یہ مستعمل، اب یہ نیا نہیں کہلائے گا، تو اس لیے وہ نیا کہہ کر بیچیں گے تو ظاہر دھوکہ ہوگا. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے دن نیا تھا، کہ بھئی یہ 8 دن پہلے یا 12 دن پہلے نیا لے گیا تھا مجھ سے اور یہ واپس لے آیا، یہ ہے. یا اگر وہ آپ کو پتا کہ اتنا استعمال ہوا ہے تو 8 دن لے گیا اور اتنا استعمال کیا ہے، یا 8 دن لے گیا لیکن وہ استعمال کیے بغیر واپس دے گیا ہے. تو یہ اصل کاریگروں پر اعتماد تو لوگ نہیں کرتے عام طور پہ. جو کاریگر دیانت دار ہوگا، ہونیسٹ ہوگا، اس کی اللہ تعالی ایک اس کا امیج بنا دے گا لوگوں میں. اگر لوگوں کے ذہن میں اور دل میں اس کی کاریگر کی وہ دیانت داری بیٹھ گئی نا، پھر کاریگر جو کہے گا نا لوگ آنکھیں بند کر کے اس کی مانیں گے، اور اس طرح اس کی روزی میں بھی برکت ہوگی، اس کی دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ بھلائیوں کا سامان ہوگا. مگر چونکہ غالب اکثریت اس وقت دھوکہ بازی میں لگی ہوئی ہے، اس لیے بیچارہ جو ہونیسٹ ہو، دیانت دار ہو، سچا ہو، ایماندار ہو، اس پر بھی لوگ شک کریں گے. تو اس لیے اپنے کردار سے ہی بندہ جو ہے وہ لوگوں کا اعتماد حاصل کر سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام عبد المعید ہے، اور میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص لیپ ٹاپ ریپیئرنگ کے لیے آتا ہے مارکیٹ میں اور اس کی ویلیو 100 روپے ہے، تو اور کوئی اور اس سے 1000 روپے لیتا ہے، تو کیا یہ شریعت میں لینا جائز ہے؟ اور جبکہ کسٹمر کو نہیں پتا کہ اس کی ویلیو 100 روپے ہے، تو شریعت میں لینا یہ جائز ہے یا نہیں؟ ہر کاریگر کے اپنے اپنے ریٹ ہوتے ہیں بعض اوقات، اس میں کوئی شرعن حرج نہیں ہے. ہاں جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے کہ بھئی ہر جگہ 1000 روپے دام چل رہا ہے، جاؤ پوچھ کے آ جاؤ. ہر جگہ پوچھ کر جب آپ کو اطمینان ہو تو میرے پاس آپ بنانا.
दूसरे के पास 1000 रुपए का बना हुए मेरे पास आना, यूं करके ये चिकनी चुपड़ी बातों में ले लेते होंगे कि वो कहीं जा ही ना सके बेचारा, उसके पांव भारी हो जाए। तो अगर धोखा देगा तो गुनाहगार होगा, वरना वो अगर मेरा 1000 रुपए चार्ज है तो कोई हर्ज नहीं इसमें। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम अदनान निसार है और मैं LCD से LED के कारोबार से वाबस्ता हूँ। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल है कि मेरे पास जो न्यू LEDs आती हैं वो ब्रांड नेम जो उनमें लिखा होता है वो उसकी वो होती नहीं है, तो क्या मैं उस ब्रांड नेम से LEDs को बेच सकता हूँ? मेरे लिए कस्टमर को बताना ये ज़रूरी है कि ये ब्रांड ये है या नहीं है। अब अगर वो ब्रांड नहीं है और आपने कहा कि ये भाई फुला ब्रांड है, यहाँ तो झूठ हो जाएगा। और अगर ब्रांड लिखी भी नहीं है, ग्राहक भी पूछता नहीं है ये LCD है, वो ले गया तो झूठ नहीं बोला, धोखा नहीं दिया, माल दिखा के सौदा किया तो कोई हर्ज नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मन्नी मुन्नी हाजिरा बोल रही हूँ बाबुल मदीना कराची से। मेरा आपसे ये सवाल है कि किसी का ये होता है कि वो नाखून काटता है तो उसके नाखून के चूड़े हो जाते हैं, तो इसकी क्या वजह है? नाखून चूरे चूरे हो जाते हैं, ये कोई मरज ही होगा? वैसे नाखून तो यूं साबित उतरता है, जो भी, या तो वो नेल कटर से नाखून काटना नहीं आता होगा तो वो टुकड़ा टुकड़ा कट जाता होगा, ये भी हो सकता है। तो कैंची से काटेंगे तब भी टुकड़ा टुकड़ा हो सकता है उतरे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं मदनी मुन्नी मेमा बोल रही हूँ बाबुल मदीना कराची से। मेरा यही सवाल है, रमजान में क्या कार्टून देखना गुनाह है? कार्टून तो रमजान में वाकई नहीं देखने चाहिए। रमजान में देखना बंद कर दिया जाए, अभी रमजान है ना, और ऐसी पक्की नियत कर ली जाए कि अब कभी भी जिंदगी में देखेंगे ही नहीं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बाबा जान, मेरा नाम कायफा अतारिया है, मैं 47 शाह से बोल रही हूँ। प्यारे बाबा जान, मदनी चैनल देखने के बरकत से मुझे रमजान मुबारक से मोहब्बत मिली है। रमजान से मोहब्बत हो गई है, रमजान की दीवानी, माशाअल्लाह। मदनी चैनल देखकर वो रमजान की दीवानी हो गई। मरहबा, अल्लाह आपको बरकत दे, इस पर इस्तिकामत दे, हमें भी रमजान का दीवाना बना दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मेरा हजरत साहब से ये सवाल है कि हमारे इर्द गिर्द माहौल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम खुद करते हैं और वो काम करके फिर इल्जाम लगाते हैं कि ये नसीब में यही लिखा था। दीन में इस तरह की इजाजत है कि बंदा खुद काम करे और इल्जाम लगाए नसीब के ऊपर? अल्लाह ताला ने हमें भी इख्तियार दिया है। अब किसी को कत्ल करके कोई जज के सामने ये बोल दे कोर्ट में कि क्या करूं, नसीब में ये लिखा था कि मैं कातिल बनूंगा, ये मकतूल बनेगा, तो क्या जज आपको छोड़ देगा? तो बोलेगा नसीब में ये तेरे भी लिखा था कि जल्दी जल्दी फंदा पहना दिया जाए और फांसी पे लटका दिया जाए, चल चढ़ जा बेटा सूली पर। तो इस तरह हर काम, मतलब ये कि अल्लाह ताला को तो सब पता है कि कौन क्या करेगा, और अल्लाह ताला ने जो तकदीर फरमाई, मुक़द्दर फरमाया, तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि अब अल्लाह ताला ने ये मुक़द्दर कर दिया तो अब ये बस ये होकर रहेगा, ये इसलिए हो रहा है। बल्कि बंदा जैसा करने वाला था अल्लाह ताला ने अपने इल्म से जाना और वैसा लिख दिया। वो ना भी लिखता तब भी उसने ऐसा ही करना था,
اس کے لکھنے نے اگرچہ وہ یوں تو لکھنے سے بھی پاک ہے لیکن جو بھی مطلب وہ فرشتے لکھتے ہیں اور جو تقدیر ہے تو اس کے لکھنے نے مجبور نہیں کیا. دوا کی بوتل پر ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے, دوا کی کمپنی والوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سال بھر تک ویلڈ ہے, سال بھر کے بعد یہ خراب ہو جائے گی دوا. اب ایکسپائر ڈیٹ وہ نہ لکھیں دوا والے تب بھی 1 سال کے بعد یہ خراب ہو جائے گی. تو لکھنا جو ہے اس لکھنے نے دوا کو خراب ہونے پر مجبور نہیں کیا, دوا نے اپنے وقت پر خراب ہونا تھا. تو بہرحال یہ کہ اپنے تقدیر کو الزام نہ لگایا جائے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی وہ سمجھ دی ہے. بعض تقدیریں ایسی ہوتی ہیں جو معلق ہوتی ہیں کہ یوں کریں گے تو یوں ہوگا, اسکوٹر پر جائے گا تو ٹانگ ٹوٹے گی, اور پیدل جائے گا تو ہاتھ ٹوٹے گا, اور اگر فیضان مدینہ میں بیٹھا رہے گا تو کچھ نہیں ہوگا. مثال کے طور پر یہ تقدیر معلق ہوتی ہے. اب اللہ کو پتا ہے کہ اس کا ہاتھ ٹوٹے گا یا پیر ٹوٹے گا یا اس کو کچھ نہیں ہوگا, یہ فیضان مدینہ میں بیٹھا رہے گا, یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. اس کے پتا ہونے نے آپ کو مجبور نہیں کیا جانے پر اور رکنے پر. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. افتخار علی شاہ اتاری استاد محمد بلوچستان سے عرض کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں تو اس وقت ہمارا پیٹ جو ہے اندر کی طرف ہوتا ہے, لیکن پانی پینے کے بعد کھجور اور پانی سے روزہ افطار کرنے کے بعد پیٹ پھول جاتا ہے. کھانا وغیرہ بعد میں کھاتے ہیں لیکن جب یہ پانی کے ساتھ افطار کرتے ہیں تو اس وقت یہ پیٹ پھول جاتا ہے. اس کے لیے کوئی مدنی پھول ارشاد فرمائے تاکہ یہ پیٹ ہمارا نہ پھولے. اب وہ ہو سکتا ہے ان کو کوئی مرض ہوگا بیچاروں کو, جو پانی پینے سے فوراً پیٹ پھول جانا, یہ زیادہ بھلے نہ پیے, کتنا پیے گا, 1.5 لیٹر تو میں بھی پہلے پی جاتا تھا افطار میں, لیکن یہ کہ پیٹ پھولنا تو مجھے یاد نہیں پڑتا. تو یہ ہو سکتا ہے بیچاروں کو مرض ہو, اللہ تعالی شفا کامل عاجلہ نافع عطا فرمائے. اور اگر وقتی طور پر پیٹ پھولتا ہے تو پھر جب پیشاب آتا ہوگا تو پھر نارمل ہو جاتا ہوگا, کوئی بات نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. پیارے بابا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ 1 گز میں کتنے فٹ ہوتے ہیں, اور آج کل کتابوں میں لکھے وزنوں کی پہچان نہیں ہو پاتی, اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیجیے. 1 گز میں 3 فٹ ہوتے ہیں. اب گز بھی چلا گیا, اب میٹر ہے. اور جب میں ساؤتھ حاضر ہوا تھا آپ کے یہاں, یہ فٹ میں نہیں سمجھتے تھے. آپ ہیں, آپ کو معلوم ہے اب فٹ بھی رخصت ہو گیا, گز تو یہاں سے بھی رخصت ہو گیا. اب یہ میٹر میں سمجھتے ہیں, میٹر اور گرام, اور اس میں چھٹانگ اور سیر میں بھی کم سمجھتے ہوں گے نیو جنریشن. کلو گرام تولنا تو یہ تو بہت پرانا ہو گیا. بعض ادھیڑ عمر کے بھی شاید ہو سکتا ہے اب کم سمجھتے ہوں گے. آپ وہ کتابوں میں رہ گیا, اس لیے ہم تو گراموں میں ہی لکھواتے ہیں کتابوں میں کہ تولے وغیرہ لکھنے کے بعد پھر بریکٹ میں اس کا گرام لکھا جائے. رتی ماشاء تو دیکھا بھی نہیں ہوگا کسی نے, شاید آپ نے بھی نہیں دیکھی ہوگی رتی. ظاہر ہے کہ نیو جنریشن ہے, ہم لوگوں نے دیکھی ہے نا. رتی ایک وہ لال کلر کا, سمجھو کہ گیہوں سے تھوڑا بڑا دانا ہوتا تھا, لال کلر کا, اس کے اوپر ایک کالی ٹوپی جیسے پہنی ہوئی ہے, اس طرح کا وہ رتی بولتے تھے اس کو. آپ نے زیارت کی ہے یا غوث پاک, یہ رتی ہے. یہ وزن ہے باقاعدہ, کیا کیپسول نما ہے, یہ پرانا وزن ہے. یعنی اتنا پرانا نہیں ہے, میں نے دیکھا ہی ہے. یعنی سونا تولنے میں خاص کر 1 تولہ سونا پہلے لکھا ہوتا تھا وہ سلیٹ پر, اب تو سلیٹ بھی نہیں دیکھی ہوگی انہوں نے, اس پہ 100 روپیہ تولہ سونا
ये मैं देखता था लिखा हुआ सराफा बाजार में, सोने की बाजार में। अब उसकी जगह 10 ग्राम शायद लिखते हैं, 10 ग्राम। और अब तो खैर 100 रुपये, अब तो कई हजार रुपए का शायद होगा तोला। बहुत यानी कि 2 या 2.25 रुपए चांदी तोला होता था पहले, ये भी लिखा होता था, या 1 रुपए का तोला था चांदी। रुपये को भी जो 1 रुपया था जिसका वजन तोला में चलता था, उसको बोलते भी चांदी का रुपया बोलते थे। ये तो सुना होगा आप लोगों ने, चांदी का रुपया बोलते थे। या हमारे यहाँ पाकिस्तानी रुपया चांदी नहीं होता था ओरिजिनल, लेकिन मिक्स धात होती थी कोई मखसूस, इसको बोलते थे चांदी का रुपया। तो ये मालूमात होना मुनासिब है, इसलिए कि वो फिक्र की किताबों में अभी तक यही है, तोला, माशा, रत्ती। तो जो भी फिक्र की कुतुब का तर्जमा करे ना, और मुफ्तियान किराम भी जो मसाइल लिखें, फतावा दें, उनमें इनको चाहिए कि ग्राम जरूर लिखें, वरना अवाम इससे फायदा नहीं उठा सकते आपके रत्ती तोले से। कि अगर किसी को जाकर दुकानदार को पूछेंगे तो उसको भी समझ नहीं आएगी कि क्या बोलते हो, उनको नहीं पता होता। न्यू जनरेशन या जवानों को क्या, अब तो मैंने कहा 1.5 उम्र को भी, हम जैसे बूढ़ों को जो इस फील्ड का होगा उसको अंदाजा होगा, पता होगा। बाकी आम लोगों की इतनी पंचायत नहीं होती ना, तो उनको भी नहीं पता होगा। इतने पुराने ये औजान हैं, वेट, वजन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जवाब दीजिए, सलाम करते वक्त की नीयत कौन बताएगा? सलाम की नीयत। माशाअल्लाह पापा, इस बार तो लगता है ये तैयारी करके आए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब किसी को सलाम किया जाए तो ये नियत करनी चाहिए कि उसके माल, जान और इज्जत में मेरी तरफ से कोई दखल नहीं होगा। करीब है, सही हो गया, दुरुस्त है। कि मतलब इसकी इज्जत, आबरू, जान, माल मुझ पर हराम है, इस पर नाहक दस्त अंदाजी, यानी इसको नुकसान पहुंचाना। वो एक दौर था कि हज के काफिले जब लूट लिए जाते थे, तो उस वक्त की एक हिकायत है कि वो अगर जैसे डाकुओं ने घेर लिया और उसने सलाम किया, जो गिर गया घबरा के सलाम, तो वो जवाब नहीं देते थे डाकू, कि जवाब दे देंगे तो भी इसको लूट नहीं सकेंगे। कि अस्सलामु अलैकुम के माना है तुम पर सलामती हो। अब वो वालेकुम अस्सलाम, और तुम पर भी सलामती हो। तो अब अगर वो डाकू गए कि तुम पर सलामती हो, फिर लूटे कैसे? डाकू भी से होते थे, है ना। तो ताज्जुब की बात है। अब तो जो हाल है आपके सामने। अगर इतना कुछ याद नहीं भी रहता ना, इज्जत आबरू का बाहर शरीयत में, तो इसी मजमून का लिखा हुआ है, तो कम से कम यही ज़हन में हो कि मैं सलाम करने की सुन्नत अदा कर रहा हूं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। माशाअल्लाह मदनी सूट पेश किया जाए, क्योंकि इमामा शरीफ भी है, उसमें सरबंद भी है, टोपी भी है। अच्छा, आप देखिए, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आप ये कौन देंगे? मैं लूं अपनी बिरादरी को? मरहबा मरहबा। 50 से ऊपर। रोजा तोड़ना है और तोड़ने की नीयत कर ली, तो रोजा टूटा या नहीं टूटा? पक्की नीयत कर ली कि बस मेरा रोजा बस टूटा, तोड़ दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्र वगैरह बताइए अपनी। मेरी उम्र 60 साल है और मेरा नाम मसूद हुसैन अतारी है। मैं लियाकत का रिहायशी हूँ। नियत करने से रोजा नहीं टूटेगा। जवाब दुरुस्त है। जब तक रोजा तोड़ने वाला कोई अमल ना किया जाए,
صرف نیت کر لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح نماز بھی توڑنے کی نیت کرنے سے نہیں ٹوٹے گی جب تک نماز توڑنے والا کوئی عمل نہ کرے. جیسے نماز توڑنے کی نیت سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ ایک طرف کہہ دیا, نماز ٹوٹ گئی. لیکن بلا اجازت شرعی نماز کو توڑنا گناہ ہے, یہ خیال رکھیے گا. بات میں نیتیں توڑ کر ذرا کچھ یاد آ گیا تو نیت توڑ دی, کوئی آ گیا نیت توڑ دی, کوئی آگے سے گزر گیا اور سمجھے کہ نماز ٹوٹ گئی. اب اگر ٹوٹ گئی تو پھر یوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یوں کر کے توڑتے ہوں گے. تو کوئی نمازی کے آگے سے گزر جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی, گزرنے والا گناہگار ہے. اپنی نماز میں کوئی فرق نہیں آتا. البتہ مستحب یہ ہے کہ ایسی جگہ نماز نہ پڑھے کہ جہاں کوئی بیچارہ گزر جائے اور وہ گناہ میں پڑے, جیسے ستون کی آڑ میں پڑے. یہاں تک کہ اگر کوئی ستون کی آڑ میں بیٹھا ہوا ہے, اپنا ذکر و اذکار کر رہا ہے, نماز پڑھنے والا آیا تو وہ ستون کے پیچھے بیٹھنے والے کو ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ آپ مجھے نماز پڑھنی ہے, آپ ذرا اس طرف آ جائیں. تو یہ جائز ہے, لیکن یہ کہ ظاہر ہے اس میں ایذا دینے والا انداز نہ ہو. کسی کو بھی ریکویسٹ کریں گے تو عام طور پہ آدمی ہٹ ہی جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیل پالش لگی ہوئی ہو تو کیا اس حالت میں روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر روزہ رکھ سکتے ہیں تو اسی حالت میں پڑھی گئی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ نیل پالش سے روزے پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا. البتہ یہ کہ ناخن پر چونکہ نیل پالش کی تہ جم جاتی ہے اس لیے وضو نہیں ہوتا, غسل نہیں اترتا. تو یوں اس نے نمازیں برباد کی روزے میں, تو روزے میں کراہت تو آئے گی اور وہ نورانیت بھی جاتی رہے گی. فرض روزہ ادا ہو جائے گا. وضو کر کے لگایا نیل پالش, تو اب یہ کہ جب تک دوسری نماز کا وقت نہیں آتا اور کوئی نماز اس کی قضا نہیں ہو رہی, نماز پڑھ کے لگا لیا کچھ گھنٹوں کے لیے, تب تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اب وضو بھی ٹوٹے گا نہیں, نہ غسل ٹوٹے گا اس سے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ BC کی جو رقم ہوتی ہے کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ قرض کی صورت بنے گی اس کی, تو اب اس کو قرض کے احکام کے طور پہ دیکھا جائے گا کہ کتنی رقم اس کی وہاں پر جمع ہے اور وہ نصاب کو پہنچتی ہے نہیں پہنچتی, یا اس کے پاس دوسری رقم میری موجود ہے یا نصاب کوئی اور موجود ہے سونے کا چاندی کا, جس کے ساتھ ملا کے وہ رقم نصاب تک پہنچ جاتی ہے, سال گزر چکا ہے. تو جیسے قرض کے احکام ہوتے ہیں ویسے اس کے احکام ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. سجدے کی حالت میں دوپٹہ یا قمیص کا دامن سجدے کی جگہ آ جائے تو کیا اس پر سجدہ ہو جائے گا یا پھر اس کو ہٹا کر سجدہ کرنا ہوگا؟ اس کا مسئلہ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 634 مسئلہ نمبر 59. آستین کو بچھا کر سجدہ کرنا تاکہ چہرے پر خاک نہ لگے مکروہ ہے, اور براہ تکبر ہو تو کراہت تحریم مکروہ تحریمی ہے. اور گرمی سے بچنے کے لیے کپڑے پر سجدہ کیا تو حرج نہیں. اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شادیوں وغیرہ میں جو مووی بنائی جاتی ہے اس کی کمائی حلال ہے یا حرام؟ عورتوں کی اور مکس اگر مووی بنائی تو مردوں کی بنائی صرف مرد نے, اور کوئی اس میں خرافات بھی نہیں ہے. جیسے اس وقت ہمارے یہاں موویاں بن رہی ہیں تو اس طرح کی اگر خرافات اس میں نہیں ہے تو جائز. اگر بے پردہ عورتوں کی بنائی یا مردوں اور عورتوں کا اختلاط یعنی مکس یہ ہیں تو بھی یہ بھی ایک ناجائزی مناظر ہیں. تو ایک وہ یہ گناہ کا کام کر رہا ہے.
تو گناہ کا کام کرنے پر جو اجرت ملے گی وہ بھی ناجائز ہوگی. اس میں آپ یہ مشورہ دیں گے کہ ہمارے یہاں بعض اوقات ایسا ہو چلتا ہے کہ جو لیڈیز گیدرنگ ہوتی ہے اس میں ایک لیڈیز کو ہی متعین کر دیا جاتا ہے جو وہاں کی تقریب جو ہو رہی ہوتی ہے اس کی مووی بناتی ہے. اب اس میں اندیشہ رہتا ہے، وہ اندیشہ یہ رہتا ہے کہ یہ اگر لیک ہو گئی یا باہر آ گئی تو پھر اجنبی مردوں تک پہنچنے کے اس میں بھرپور اندیشے رہتے ہیں. تو اگر انہیں مشورہ دیا جائے کہ یہ مطلب یہ چیز عورتوں میں یا اسلامی بہنوں میں یا لیڈیز خواتین جو بھی نام دیں آپ اس میں نہ ہی جائے تو زیادہ بہتر نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے. شرفا میں یہ نہیں ہوتا. یہ بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں شرم و حیا سے جن کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا. عموماً یہ اس طرح کے دھندے یہ کرتی ہیں. باقی شریف عورت اور شریف گھرانوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. تو مہربانی کر کے ان حرکتوں سے باز رہیں. کہ اب ظاہر ہے کہ وہ بنا کر تو لے جائے گی نا ریل. اب وہ جو بھی دیکھے اس کو غیر مرد، اور پھر یہ کہ جو ریل جب لے گئی وہ تو اب یہ جب غیر مردوں سے ہو کر ہی تو شاید پہنچے آپ تک. ایڈیٹنگ جو ہوتی ہے اس میں کام کرے گا تو وہ عورت تھوڑی کرے گی، ضرور تھوڑی وہ عورت کرے. اور پھر کہاں کہاں یہ ریل پہنچے گی. پھر یہ جب ریل چلے گی تو یہ تو مرد عورت مل کر گھر کے افراد دیکھیں گے تو اس میں اکثریت تو وہ اجنبیہ ہی ہوں گی نا، ماں بہنیں تھوڑی ہوں گی دیکھنے والے کی. تو اس لیے یہ بنایا ہی نہ جائے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور سوال ہے. ایک عورت دوسری عورت کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے دوپٹے میں نماز نہیں ہوتی، اور اس عورت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کس کا پردہ ہے، ایسا کہنا کیسا؟ ہے بے باکی کی بات ہے کہ پتلے دوپٹے سے جس میں بال چمکیں گے تو وہ تو ستر نہیں ہوا نا، ستر پوشی نہیں ہوئی. تو اس لیے وہ چادر تو موٹی ہونی چاہیے جس سے بالوں کی کالک نہ چمکے، کان نہ دکھیں. جو شریعت نے چھپانے کا حکم دیا ہے نماز میں تو وہ تو چھپانا فرض ہے نا. جو کہا نا دوپٹے میں نماز نہیں ہوتی، ان کو بھی ذرا غور کرنا چاہیے تھا. مطلق اس طرح کہہ دینا دوپٹے مختلف قسموں کے ہوتے، اور پھر اس کے بعد اس کا یہ کہہ دینا وہ تو بہت سخت جملہ ہے. توبہ تجدید ایمان کرنا چاہیے کہ اس میں نماز کی ایک شرط کا انکار نکل رہا ہے. تو احتیاط اسی کے اندر ہے کہ وہ توبہ کریں اس سے. دوپٹے والی نے جب کہا ہوا نا پتلا دوپٹہ، جو عام طور پہ دوپٹہ پتلا ہی ہوتا ہے جس سے بال چمکتے ہیں، تب بھی موٹا دوپٹہ ہے اور وہ اگر شرعی تقاضے پورے کر لیتا ہے وہ دوپٹہ تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں تھی. لیکن وہ جواب تو واقعی اس کا خطرناک ہے. اور وہ یہ الفاظ بھی بہت خراب ہیں پردے کے تعلق سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مقامی مسجد میں افطار کا اعلان کرنے کے بجائے جو ٹائمنگ مدنی چینل پر چلتی ہے اس کے مطابق افطار کیا جائے تو کیا یہ درست ہے؟ مدنی چینل پر جو اوقات چلائے جاتے ہیں ظاہر کہ وہ ہماری مجلس بنی ہوئی ہے، مجلس توقیت، تو ان کی طرف سے یہ دیے جاتے ہیں اور یہ ایک باقاعدہ فن ہے. اور عام طور پہ یہ پرانے نقشے چل رہے ہیں کہ جو اب ایکسپائرڈ ہو چکے ہیں، یہ اب ختم ہو چکے ہیں اور نئے بنانے کی کوشش اب کرے کون. اس میں بڑی محنت کا کام ہے. ہماری مجلس نے نئے نقشے بنائے ہیں اوقات کے، اور دنیا میں 27 لاکھ سے زیادہ مقامات کی ترکیب بنائی ہے انہوں نے، اور یہ ویب سائٹ پر سب موجود. تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ مدنی چینل کے مطابق روزے نماز کی ترکیب ہو، ورنہ پرانے یہاں تک کہ ایسے مقامات لوگ بتاتے ہیں کہ عشاء کی نماز کا وقت بھی شروع نہیں ہوتا اور عشاء کی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں. عوام میں تو دیکھو جہالت تو بہت ہے.
کسی مقام کا کسی نے بتایا تھا باہر ملک میں کہ جمعے کو وہاں چھٹی نہیں ہوتی تو اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، تو اتوار کو جمع ہو کے جمعے کی نماز پڑھتے ہیں. اب ایسے بھی پڑھے ہیں نا دنیا میں، اور پڑھانے والے بھی ان کو مل جاتے ہیں. تو اس لیے وہ مدنی چینل ہر گھر کی ضرورت ہے. آپ کی عبادتوں کا محافظ انشاءاللہ ثابت ہوگا، اور آپ کو بہت سارا علم دین فراہم کرے گا، اور بہت سارے گناہوں کی نشاندہی یہ کرتا ہے، اور ایک اچھا پاکیزہ مسلمان آپ کو بنائے گا مدنی چینل. باول مدینہ کے باہر کا ہے وہ کیا کریں؟ تو یہ پٹی نقشے چل چلائے رہی ہے جاتے ہیں. پٹی کے لیے پٹی چلائی جاتی ہے. ٹیکر کہتے ہیں. اذان کا تعلق تو ویسے ہی نمازوں سے ہے نا، اس سے ہے بھی نہیں. اور یہ تو اعلان ہوتا ہے فلان اذان کا وقت ہو چکا ہے، یہ باقاعدہ اعلان ہوتا ہے. یہ صرف یہ باب المدینہ کے لیے ہوتا ہے. وہ معمولی فرق ہوتا ہے ایک شہر میں، سیکنڈوں کی حد گیا. وہ اوپر جا کر جو اوپر جو پلازے ہوتے ہیں نا، ان میں بھی کچھ نہ کچھ فرق پڑتا ہے. 95 99 دائیں بائیں جنوب شمال، اس طرح بھی کچھ نہ کچھ سیکنڈوں کے فرق ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے ہاں احتیاطی وقت چلایا جاتا ہے. تو غالباً پورے شہر کے لیے یہ وقت چلایا جاتا ہے احتیاطی، جو سب کو کہیں مطلب جلدی بھی ہو جاتا وقت تو اس کو بھی پورا ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جس نے لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ.